لوگوں نے ڈرانے کے لیے کہا ہے اور جادوگر ادا ملتان داخلی ہے، ملتان میں بھی بہت بڑا سحر کا اثر ہے نا۔ 3 ملک ہے دنیا میں سحر کے مراکز، ان میں ایک فرسٹ کلاس ملک ہے وہ ملتان ہے۔ مزارات، قبر، درگاہ کا انتہا ہے، عقیدے کی کمزوری، اب الحمدللہ اہل توحید و سنت نے اس کو مرکز بنایا ہے۔ دوسرا ہے بنگال، یہ جگہ جگہ پر ریحان بنگالی، فلاں بنگالی ہے، بنگالی ڈنگالی کچھ نہیں ہے، ایک تک بھی نہیں جانتا وہ عام چیزیں بھی نہیں جانتا وہ۔ بنگالی کا مطلب ہے کہ صفر بیٹا صفر، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ اور تیسرا تل ابیب، اسرائیل کا جو مرکز ہے تل ابیب، تل ابیب، بنگال، ملتان، یہ 3 ملک ہے دنیا کے اندر سحر و آسیب کے، اور ان سے بڑھ کر پھر مصر کا کالا جادو۔ صبح و شام آیت الکرسی پڑھو، اور جب تمہیں پتہ چل جائے، اندازہ سا ہو جائے کہ اس شخص پر سحر ہے، تو عصر و مغرب کے درمیان میں سفید مرغہ ذبح کرو، اور اس کی خون سے بغیر لکیروں والے کاغذ پر لکھو، قلم سے یا تنکے سے، جادو برگردن جادوگراں، جادو برگردن جادوگراں، جادو برگردن جادوگراں، 3 دفعہ لکھو، اوپر لٹکا دو اور بیمار کو سلاؤ، انشاءاللہ صبح جادو غائب ہو، آدمی پکڑ میں آ جائے۔ اور صبح و شام پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، لا الہ الا اللہ دارت واستدارت نارت واستنارت، حول العرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ پوری دنیا میں اس سے بڑا توڑ دے، پوری کائنات، جتنا آپ میں ہمت بڑھے گی اتنے کلمات مؤثر ہو۔ سب درس کے شرکاء شریکات، عوام خواص جو درس سن رہے سب کو اجازت ہے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عام حالات میں بھی اپنے لیے پڑھا کرو تاکہ آپ کے پاس پونجی موجود ہو، اینڈ ٹائم پر پھر زور لگے گا، پھر کام نہیں بنے گا۔ موطا امام مالک صفحہ 723، موطا امام مالک صفحہ 723 جو موجود نسخہ ہے، درس میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں 723 صفحہ ہے۔ کعب احبار یہود علماء کے عالم جو مسلمان ہوئے ہیں فاروق اعظم کے دور میں، وہ کہتے ہیں کلمات اقولہن، کچھ کلمے ہیں میں پڑھتا ہوں صبح و شام، لو لم اقلہن لجعلتنی الحمار یہودا، نہ پڑھتا تو یہودی مجھ سے گدھا بنا دیتے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ صبح و شام پڑھو، سارا جادو در سب کچھ بھی نہیں رہے۔ اور اب بھی تمہیں تاکیداً وصیتاً نصیحتاً للہ ولرسولی ولعامۃ المسلمین کی آیت الکرسی کی کثرت کرو، حرز جان بناؤ، وظیفہ جنان و زبان بناؤ، آسمان و زمین کے جملہ خلائق کنٹرول میں آ جائے۔ اللہ، کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور مغرب کے بعد اپنے گھر کے کمرے میں اور کچھ دیکھ رہا تھا، اچانک دیکھ کر 2-3 آدمی آ گئے، فائل ہاتھ میں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت معافی چاہتے ہیں آپ کو ڈسٹرب کر دیا، کہ وہ ہماری دعا ہے اللہ حضرت والا کو بیٹا دے اور اللہ اسے زندگی دے کہ وہ صالح بنے اور آپ کا پیشہ اور مقام اٹھائے، ہماری دعا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ بھی ہمارے خلاف دم درود کلمات وظیفے دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا سارے علماء دیتے، کہا آپ ہٹ جائے، باقی سارے علماء کو سامنے کر دیں،
ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ کون ہے بھائی؟ میں نے کہا کہ میں مدرس ہوں، بخاری ترمذی ہدایہ پڑھاتا ہوں، قرآن شریف کا ترجمہ و تفسیر پڑھاتا ہوں، اس میں صحرا صفری کا توڑ ضروری ہے بتانا۔ کہنے لگے اس وقت آپ کو بتانے کا پورا حق حاصل ہے، وہ آپ کا سبق ہے، آپ کا مقام مرتبت ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کہنا اتنا احترام کرتے ہیں، وہ آپ بتائیں، شوق سے بتائیں، یہ آج کا واقعہ بھی بتائیں، لیکن اس کے بعد جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں مت کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ایک فائل نکال کے بچھایا، اس پر ایک طرف لکھا ہے معاہدہ ما بین مولانا مفتی محمد ظفر علی خان امام خطیب لامت سے اکثر بالی و محتمم جامعہ عربیہ اقسام العلوم، سامنے لکھا ہوا ہے معاہدہ ما بین مفتی صاحب اور حاکم الجن، معزز عالم بچوگا ہوا، اور دستخط نیچے ہو چکے ہیں، مہر لگی ہے، میں نے بھی دستخط کیے، میں نے کہا مہر نہیں ہے دفتر میں، کہ لے آئے، میں نے کہا یہ ہے، میں نے کہا یہ کیا دفتر میں مہر ہو، میں نے مہر لگائی، مجھے کہتے ہیں ہم بہت معافی چاہتے ہیں، معافی تو معاف کریں، بہت معافی چاہتے ہیں۔ اس واقعے کے 15-20 دن بعد محمد انور شاہ پیدا ہوا ہے۔ پہلے سے آپ کے باقاعدہ سمجھایا کہ اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے تو بچوں کا زندہ رہنا آسان نہیں ہے۔ عاملین پریشان ہوتے جانتے ہیں نہیں کاموں کا حساب، چھوٹے بچوں کا حساب مشکل ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دم درود کریں گے پہلے اپنے آپ کو وزن کر لو کہ مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ واقعہ ہو گیا، مہینہ نہیں گزرا ہے، ہمارے ایک مخلص دوست جو پورے ادارے کو ہمارے ساتھ چلاتے ہیں، ہر وقت مرغ بسمل کی طرح کھڑا رہتا ہے، ٹیلی فون اور حکم کا منتظر رہتا ہے۔ وہ کہتے بس آپ آرڈر کریں، اس طرح ہی ہوگا جیسے آپ۔ ان کی ایک چھوٹی بچی ولیمہ ہو رہا ہے، عقیقہ ہے، مہمان آئے ہیں، چائے بنا رہی ہو، کھانا تیار ہو رہا ہے، صبح سے لے کے رات 12 بجے تک چل رہی چھوٹی بچی، کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ تو لا ملان چیزن وروانے استڑی شو حضرت ارسا خفائے ما خدا ادا سے غم جوش دا خو عثمان بغیر کی گی نا ما تا غم جوڑ کی جگڑا تیار ہے، اس کو معاہدہ چی اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہمارے برادرم منصور نے ان کو آگاہ کیا کہ مولانا کو ابھی باقاعدہ ان کے بڑے آ کے پابند کر چکے، آپ نہ کہے انہیں، اور نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دو عاملوں نے کہا ہم بہت جانتے ہیں، میں نے کہا چلو گاڑی بیٹھے، میں لے گیا، انہوں نے جو وہاں دم کیا تو پھر وہ جو رات کو 12 بجے بیٹھتی تھی پھر رات کو بیٹھنے ختم ہو گئے، کچا حامل ساری رات چلنے لگی۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان تشریف لائے، مہمان تھے ہمارے، میں نے قصہ سنایا، کہا میں چلتا ہوں مجھے لے چلو، اور غصے ہو گئے میرے کو، ایسا غلط خبریں کہ دادی ہو گیا، استاد ہے نا، استاد سے تو آپ میں جو چیزیں کرتا استاد کا یہ تو کمال مانتا ہوں، واقعی شیخ ہے وہ، کہ حضرت جب وہاں کرسی پر بیٹھ گئے اور ہم نے بچی کو سامنے کر دیا، بس بچی کرسی پر آ کے بیٹھ گئی۔ یہ پہلا دن تھا، مہینہ 2 مہینے کے بعد کہ وہ بچی دن میں بیٹھ گئی، نہیں بیٹھ سکتی۔ میں نے کہا کہ استاد کی عظمت و سلام، اس کو استاد کہتے ہیں۔ مولانا نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ بچی آ کے بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد جب حضرت نے دم مکمل کیا، ان سے والدین نے پوچھا بی بی کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہ لوگ جا رہے ہیں، خیمے اٹھا رہے ہیں، تمبو اٹھا لیے اور ڈیکوریشن کا سامان باندھ لیا، کہا ہم نہیں رہ سکتے یہاں، ہم لوگ کوئی بڑے آدمی کو لائے، ہم نہیں رہ سکتے یہاں۔ اچھی بیٹھ گیا، میں انتہا خوش ہوا، میں بھی بہت زیادہ خوش ہوا، بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے مخلص دوست ہیں، بے انتہا کریم رحیم ساتھی، ان کا غم اور صدمہ جو تھا وہ ہمارا غم اور صدمہ تھا۔ اللہ حضرت صاحب اوپر مہمان خانے میں سوتے تھے، ویدہ دل تٹول اشپکر کرکی کی رسیم میں جی بس وقت پگے تیرا غم ہوا تھا نکھول
ایک طالب علم کو میں نے بھیجا، میں نے کہا دیکھو مولانا صاحب سو رہے ہیں جاگ رہے، واپس آیا، اس نے کہا وہاں پر کوئی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، میدان ہے بڑا۔ ہاں وہ آؤ، اور طالب جو مجھے بات کر رہے تھے کہ بھیڑ بکریاں چل رہی، دان بج رہے اس کے، میں سمجھ گیا۔ میں ایک دم دفتر سے سریہ منگوایا، لوہے کی لاٹھی، میں حضرت کون سی لاٹھی، اوپر دوڑا، میں نے کہا معاہدہ پھر دیکھیں گے۔ انہوں نے کیسے، جیسے ہی میں وہاں داخل ہوا تو وہاں سٹیج لگا ہوا ہے اور دلہن بیٹھی ہوئی ہے، دولہا ہے، اور قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح ہو رہا ہے، دنیا کھڑی ہے۔ میں نے دیکھتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وقف ادارے میں یہ ناحق تصرفات یہ جائز ہے تمہارے ہیں، اور غائب ہو گئے۔ حضرت اندر بیٹھے ہوئے پتہ ہی نہیں کچھ بھی، میں جی سے شیشتا ٹیبل سے نہیں سو کٹ جانے کر کے اروا څنګه باندې صبح شپه ورځ کر هغه خو مولانا خو د هغې ټول خاندان ختم کړی، ټوله میله ورته ختمه کړې، خو غصه دي ټول، ما غم نه کولو۔ میں خیر حضرت صاحب یہاں سے جہانگیر تشریف لے گئے، ان کا جوان پوتا تھا 16 سال کا نعمان، اور وہ دریا کنارے گیا نہانے کے لیے، اور جیسے غوطہ لگایا اندر بیٹھ گیا، واپس نہیں آیا۔ حضرت نے مجھے فون کیا، میں نے کہا یہی تو مصیبت ہے، اس لیے کہ میں یہ کام کرتا نہیں ہوں، بدلہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعات میں نے اس لیے سنا ہے کہ آپ اس میدان کو بھی پختہ رکھیں، تحفظ کے لیے، نہ پیسے کمانے نہ دھندا کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچو، اور جب بھی یہ کام کرے تو سب سے پہلے آیت الکرسی کا وظیفہ مکمل کرو۔ جو اس میدان کے کلمات ہیں ان کو اچھی طرح اپنے آپ کو لیس کر لو پورا ہتھیار سے، پھر آپ قدم رکھیں۔ ہاں ہم دعائیں سننے کے مطابق کرتے رہے، مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک خنجر لے کے آئے ہیں، ایک جن ایک خنجر لے کے آئے ہیں، سفید خنجر، میدان سے کروڑا ہے منگا یارین میں چپا پلے سے تراڑم کے دو ایدا بردان کرا کے دا بیا منگا دا سفید خنجر لائے، اکبر بادشاہ کے زمانے کی مہر لگی ہوئی، ان کے یہاں سارا ہتھیار پرانا ہے۔